ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور اب ہر ایک کی نظریں مجھے مشکوک لگتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اب جو بھی گھر آئے گا تو مجھ سے یہی پوچھے گا کہ اولاد کب ہوگی۔ میں اس بات سے بالکل لا علم تھی کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے کب نوازے گا، لیکن میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے ہر طرح سے اپنا علاج کروایا، یہاں تک کہ میں نے ہر دوا ہر ڈاکٹر کو وزٹ کر لیا تھا، لیکن اب میرے پاس کوئی حل نہیں تھا اور میں اتنی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی کہ مجھے برے برے خیالات آتے تھے۔ میں خواب میں ڈر جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ نیند سے اٹھ کر رونے لگتی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میرے شوہر بھی بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ میری ساس اور باقی گھر والے بچے کے اتنے شائق تھے، وہ چاہتے تھے کہ میرے شوہر کی دوسری شادی ہو جائے، اور میرے شوہر بالکل راضی نہ تھے۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میری قسم ہے، آپ دوسری شادی کر لیں۔ میرے شوہر نے مجھے کافی ڈانٹا اور سمجھایا کہ تم کتنی پاگل عورت ہو، اپنے شوہر کو کسی اور کو دینا چاہتی ہو، کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکو گی۔ لیکن میں بضد رہی اور یوں میرے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس دن ہی کہا تھا کہ جب آپ کی شادی ہو تو مجھے میرے میکے چھوڑ آئیے گا، میں وہاں رہ لوں گی۔ خیر، کچھ عرصے بعد میرے شوہر کے ہاں اولاد ہوئی، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے ساتھ میرا شوہر بہت خوش رہ رہا تھا، لیکن میں وہی اذیت اور تکلیف کی زندگی گزار رہی تھی، جبکہ میرا اپنا فیصلہ تھا۔ میں نے کبھی اپنی اولاد کو، یعنی اپنے شوہر کی اولاد کو دیکھا بھی نہ تھا، لیکن میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں ان سے ملوں اور انہیں گود میں اٹھاؤں۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر شہر سے باہر بچوں اور بیوی سمیت جا رہے تھے۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں بیوی اور بچے تینوں ہلاک ہو گئے، لیکن شوہر خیریت سے ہیں۔ میرے شوہر کو اس بات کا اتنا صدمہ لگا کہ وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، اور پھر وہ میرے پاس آنے لگے۔ وہ ہر روز مجھ سے میری امی کے گھر پر ملنے آیا کرتے تھے۔ میں ان سے اتنا عرصہ دور رہ کر شاید ان سے دوری کی عادی ہو گئی تھی، اور اب میں ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی، میں ان کے نکاح میں تھی۔ خیر، اب جب بھی وہ مجھ سے ملنے آتے تو میں انہیں خود سے دور نہیں کر پاتی تھی، اور یوں آہستہ آہستہ مجھے ان کی عادت ہونے لگی۔ کچھ عرصے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، اور میں وہاں پر اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے انہیں نکالنے کی پوری کوشش کرتی۔ ان کے گھر آنے پر تیار رہتی، کھانا دینا کرنا سب کام کیا کرتی، یہاں تک کہ اب میں نے خود پر توجہ دینا شروع کر دی تھی، اور میں خود کو بنا سنوار کر رکھتی کہ میرے شوہر مجھ سے خوش رہیں۔ کچھ عرصے بعد جب میرے شوہر بالکل ٹھیک ہو گئے تو ان کے گھر والوں کو پھر سے اولاد کی امنگ جاگنے لگی، لیکن شاید میں انہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی تھی، اور یوں میں مایوس ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ تیسری شادی نہیں کریں گے، لیکن اس بار میرے شوہر بضد تھے کہ وہ تیسری شادی ضرور کریں گے، اور یوں انہوں نے تیسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن ان کی شادی تھی، میرے والدین مجھے لینے آ گئے۔ انہوں نے میرے والدین کو بہت برا بھلا کہا، بہت زیادہ بے عزت کیا۔ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنے شوہر کے ہاں کبھی نہیں آؤں گی، یہاں تک کہ میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں گی۔ وہ دن مجھ پر بہت برا گزرا کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی میرے شوہر نے تیسری شادی کر لی، اور وہ بھی اولاد کی خاطر۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن تقریباً 1 ماہ بعد میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ جب میں ڈاکٹر کے گئی تو مجھے علم ہوا
کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور یہ خوشی میرے لیے سب سے زیادہ تھی۔ اور یہ خبر نہ جانے کیسے میرے شوہر تک بھی پہنچ گئی تھی۔ خیر، میں گھر میں سارا دن آرام کرتی تھی، اور اس آرام کے ساتھ میں پریشان بھی تھی، کیونکہ میں ایک جگہ بیٹھنے والی لڑکی نہ تھی۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے نوکری کرنی ہے۔ انہوں نے منع کر دیا۔ خیر، میں نے اپنے بھائیوں سے ضد کی تو وہ مان گئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں کسی اسکول میں ٹیچر لگوا دیتے ہیں۔ اسکول میرے گھر سے 5 منٹ کی مسافت پر تھا۔ میں روز اسکول پڑھانے جاتی اور اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہی تھی۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن بس میں وقت گزارنا چاہتی تھی، تو اس لیے میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب میرے ہاں اولاد ہو گئی تو میرے یہاں پیارا سا بیٹا ہوا، جسے دیکھ کر میں روز جیتی تھی اور جسے دیکھ کر میں خوش رہتی تھی۔ جب میرا بیٹا ہوا تو میرا شوہر میرے گھر آنے لگا۔ وہ ہر روز میرے گھر کے دروازے پر دستک دیتا اور کہتا کہ خدا کے واسطے ایک بار مجھے میرے بیٹے کی شکل دکھا دو۔ لیکن کیا، پھر مجھے علم ہوا کہ میرے شوہر نے تیسری شادی کی۔ جو بیوی وہ مجھ پر لائے وہ بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، لیکن اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا۔ میں آج بھی یاد کرتی ہوں کہ کتنی بار میرے شوہر نے گھر پر چکر لگائے تھے۔ شاید وہ کافی بار گھر پر آئے، لیکن میں نے انہیں اپنے بچے کی شکل تک دیکھنے نہ دی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب انہوں نے میرے والدین کو بہت بے عزت کیا تھا اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال کر یہ کہا تھا کہ جاؤ، میں تم جیسی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں وہ عورت جنہوں نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا، جس نے اپنے والدین تک کی بات کو رد کیا تھا اور اپنے شوہر کے پاس دوسری بیوی کے جانے پر پھر سے آ گئی تھی۔ لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی اور انمول نعمت ہے، یعنی اولاد۔ میں اپنے بیٹے شاہزین کے ساتھ بہت خوش رہتی ہوں، اور وہ میری ساری دنیا ہے، میری کل کائنات ہے، میرے گھر کا کھلونا ہے جسے سب لوگ بہت پیار کرتے ہیں۔ اور میں اب اپنے شوہر سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اب وہ میرا شوہر نہیں ہے۔ لیکن میں نے زندگی سے یہی سیکھا کہ میری زندگی صرف میری اولاد میں ہے۔